یہ آکاشوانی سری نگر ہے، پیش ہے خبریں۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کارگل چناؤ میں سبھی 26 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ این سی کانگریس اتحاد نے قطعی اکثریت حاصل کی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے سب سے زیادہ 12 سیٹوں، کانگریس نے 10، بی جے پی نے 2 اور آزاد امیدواروں نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ موجودہ چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان، کانگریس کے ناصر منشی، سابق ایگزیکٹو کونسلر پنچوک کاشی کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں میں شامل ہے۔ عوام نے زیادہ تر نوجوان امیدواروں کو کامیاب بنایا ہے۔ واضح رہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں یہ پہلا چناؤ تھا۔ کشمیر یونیورسٹی کے کانوکیشن کمپلیکس میں 11 اکتوبر کو اپنا 20واں سالانہ کانوکیشن منا رہی ہے۔ یونیورسٹی کی ایک پریس ریلیز کے مطابق تقریب پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مہمان خصوصی ہوں گی۔ یہ ان کا جموں کشمیر کا پہلا دورہ ہوگا۔ وہ کانوکیشن سے خطاب کریں گی اور ممتاز اسکالروں کو ڈگریاں اور میڈلز پیش کریں گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جو کہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، تقریب کی صدارت کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل میں تقریباً 700 اور غزہ میں 400 افراد مارے گئے۔ ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ابھی کچھ علاقوں کو حماس کے حملہ آوروں سے خالی کرانا باقی ہے۔ حماس اور اسرائیلی سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان متعدد مقامات پر لڑائی آخری خبریں آنے تک جاری تھیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک 800 سے زیادہ اہداف پر وار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں وہ فضائی حملے بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے لبنان کے شمال مشرقی علاقے میں بیت حنون قصبے کا زیادہ تر حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ میں کم از کم 70,000 فلسطینی اس کے زیر انتظام سکولوں میں پناہ کی تلاش میں ہے۔ اس نے غزہ میں خوراک لانے کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداری بنانے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں سنیچر کو آئے 6.3 شدت کے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2400 ہو گئی ہے، کیونکہ تلاش اور بچاؤ کی مسلسل کوششوں کے دوران اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کے منہدم عمارتوں میں پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ 2 دہائیوں میں ملک کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے ہلاکت خیز زلزلوں میں سے یہ ایک تھا۔ انسانی ہمدردی کے امور کے رابطے سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے بتایا ہے کہ کم سے کم 465 مکان کے مکمل طور تباہ ہونے جبکہ 135 کو نقصان پہنچنے کی خبریں ہیں۔ کٹرا علاقے کے ترکوٹا پہاڑیوں میں واقع ویشنو دیوی مندر کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات کل سے مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ ہوا بازی کمپنی نے یاتریوں کو ہیلی کاپٹر کی خدمات کے کرائے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے ایویشن کمپنی، جس نے اگلے 3 سالوں کے لیے کنٹریکٹ حاصل کیا ہے، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ ہوائی کرایہ 2100 روپے فی شخص اور 2 طرفہ کرایہ 4200 روپے فی شخص ہوگا۔ اس سے پہلے کٹرا اور سانجی چھت کے درمیان یک طرفہ فضائی ٹکٹ صرف 1820 روپے تھی اور 2 طرفہ کرایہ 3640 روپے فی شخص تھا۔ اس طرح کل سے ہیلی کاپٹر سروس کے ہوائی کرایے میں 20% سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجو رائے بھٹناگر نے کل جموں سے سی آر پی ایف خواتین موٹر سائیکل مہم یشسوی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ مہم ملک گیر مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں قومی اتحاد اور خواتین کو بااختیار بنانے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر مشیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی آر پی ایف ہمیشہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے مختلف حصوں میں امان اور داخلی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سری نگر سے شروع کی گئی راشٹریہ ایکتا یاترا ملک کی مختلف ریاستوں سے ہوتی ہوئی 31 اکتوبر کو آئرن مین آف انڈیا سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر گجرات کے ایکتا نگر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی، جہاں بائیکرز ٹیم سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔